دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے نظام کو اسباب کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کا جو نظام ہمارے سامنے ہے، ہر کام کا ایک سبب ہے، اس سبب کے بعد وہ کام وجود میں آتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر اپنی قدرت کو اس انداز میں بھی بیان فرمایا کہ جو کام تمہیں اسباب سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں ان کاموں کو بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہوں۔ تمہیں بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یوں ہوگا تو یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کامل ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی ان کاموں کو کر سکتی ہے، اس لیے کہ پوری کائنات میں حکم اللہ کا چلتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہتے ہیں، فیکون وہ کام ہو جاتا ہے۔ انسانیت کی جو تخلیق ہو رہی ہے، اب سبب اس کا یہی ہے کہ انسان کا ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے۔ بغیر ماں باپ کے انسان پیدا نہیں ہو رہا۔ اللہ نے یہ سبب بنایا ہے کہ انسان کی جو نسل بڑھے گی وہ ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے بڑھے گی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو یوں بھی ظاہر فرمایا کہ بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور بتایا کہ اللہ کسی کام کو کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ بغیر سبب کے بھی اس کام کو کر سکتے ہیں اور اس کرنے پر قادر ہیں۔ تمہارے سامنے آدم علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، نہ ان کا کوئی باپ ہے نہ ان کی کوئی ماں ہے۔ پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اپنی قدرت کا یوں اظہار فرمایا کہ ان کا باپ کوئی نہیں، حضرت مریم سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کہ بظاہر سبب تو یہ ہے کہ باپ بھی ہوتا ہے اور ایک ماں ہوتی ہے، مرد عورت کے اختلاط سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، ذریعہ بنتا ہے انسان۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم سے اپنے امر کن کے ذریعے پیدا کیا، اور اس کی پوری تفصیل اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ حضرت مریم کی والدہ اور حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے، ان کی والدہ نے نظر مانی کہ اللہ پاک مجھے بیٹا عطا فرمائیں گے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو جب پیدائش ہوئی تو اس وقت بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ بیٹا پیدا ہوگا، اسے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے مقرر کر دوں گی۔ حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ نظر مان رہی ہیں، لیکن جب پیدائش ہوتی ہے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، کہنے لگی کہ میں نے تو بیٹی پیدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تیری بیٹی کو ہی قبول کر لیں گے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ اپنی نظر کے مطابق انہیں بیت المقدس لے گئی تاکہ میں اپنی نظر جو میں نے مانی تھی وہ پوری کر دوں۔ اب وہاں پہ جو عبادت گزار تھے ہر ایک کی چاہت تھی کہ حضرت مریم کی جو پرورش کی ذمہ داری مجھے دی جائے۔ اسی اختلاف پر ان کے اندر قرآن اندازی کرنی پڑی، جس کے نام قرآن نکلے گا وہ حضرت مریم کی تربیت اور پرورش کرے گا، کیونکہ حضرت عمران بھی عبادت گزار تھے، ان کی والدہ بھی عبادت گزار تھی، یہ پورا گھرانہ ایک اچھی نظروں سے دیکھا جاتا تھا معاشرے کے اندر۔ تو قرآن نکلا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے نام، جو حضرت مریم کے خالو تھے، کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش کریں گے۔ زکریا علیہ السلام نے پرورش شروع کی اور ایک جگہ ایک کمرہ منتخب ہو گیا جہاں پہ حضرت مریم کی پرورش کی جائے گی۔ زکریا علیہ السلام دروازہ بند کر کے چلے جاتے اور جب واپس آتے تو دیکھتے حضرت مریم کے پاس مختلف قسم کے پھل موجود ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم کی کرامت ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، کیونکہ نیک عورت اور مرد کے ذریعے ایسا کام ہو جانا جو عام لوگ نہ کر سکیں وہ کرامت ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں، تو حضرت مریم کا جواب کیا تھا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا۔ اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کا ہر کام سبب سے ہوتا ہے، میں نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، یہاں کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں، لیکن اللہ اگر بغیر سبب کے بھی کسی کام کو کرنا چاہے تو اللہ اس پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ واقعات بیان فرمائے۔ حضرت مریم کی پرورش شروع ہوئی، جب بڑی ہو گئیں ایک دن ان کے سامنے ایک نوجوان ظاہر ہوا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حیران ہو گئیں، تو میں تو ادھر اکیلی ہوں اور بالکل آپ کی پاک دامنی اور عفت معاشرے کے اندر ایک مشہور تھی، آپ عبادت گزار خاتون تھیں، تو حیران ہو گئی کہ نوجوان کون ہے؟ وہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی حفاظت میں آتی ہوں۔ نوجوان کو دیکھ کر کہ اگر تو متقی ہے، بچنے والا ہے، پرہیزگار ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتی ہوں۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے بتایا قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں ایک تجھے بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں، تجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت مریم کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے اور نہ ہی میں فاحشہ ہوں، ایک عفت اور پاک دامن خاتون ہوں،
مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے قال کذالک، بات ایسے ہی ہے، لیکن قال ربک هو علی ہین، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ نے یہ کام، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ تو حضرت مریم کے ذریعے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم ان کو، ایک قصہ لمبا میں مختصر کر رہا ہوں، پریشان تھی کہ قوم کو کیا جواب دینا ہے، قوم کیا کہے گی بیٹا کیسے ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے خاموش رہنا ہے، صومن فلن اکلم اليوم انسیا، ان کو کہنا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں پوچھنا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو فاشارت الی، تو نے بیٹے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو حضرت مریم جب اپنے بیٹے کو لے کر قوم کی طرف آئیں تو قوم نے پھر وہ سوالات کیے، قوم نے پوچھا کہ بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو حضرت مریم خاموش بیٹے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ قوم کہنے لگی تم عجیب بات کرتی ہو، ایک بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ گود میں بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ۔ قوم حیران ہے کہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ معصوم اور چھوٹا بچہ ابھی گود میں ہے، اس کی زبان سے کلمات جاری ہو رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں، ماں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب ملے گی، مجھے نبی بنایا گیا، وجعلنی مبارکن اینما کن، میں جہاں بھی ہوں وہ جگہ وہ ببرکت ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو کو اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے اندر، گود کے اندر قوم کے سامنے جو خطاب کیا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، فرمایا کہ میں تمہیں نماز کی، زکوٰۃ دینے کی وصیت کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں، تمہیں یہ وصیت ہے۔ اور فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم کرتا ہوں، ہم برے نہیں ہیں۔ یہ سارا کچھ جو معاملہ ہوا ہے یہ اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، اللہ کے امر سے ہوا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے کام تمہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ تم سمجھتے ہو کہ اسباب سے ہو رہے ہیں، میں نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، یہ سبب سے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ بغیر اسباب کے بھی وہ کام کرنے پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا لوگ، نصارہ اور عیسائی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انتہائی غلط نظریہ اپنایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قرآن ان کے عقیدے کو بیان کرتا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ایسی بات کی ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جاتا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی،
اور پہاڑ گر جاتے. اتنا غلط جملہ انہوں نے بولا ہے کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے، اللہ کی اولاد ہوئی ہے. اتنا شرکیہ جملہ بولا ہے. قل هو اللہ احد. 25 دسمبر منانے والوں کو یہ پیغام، خوبصورت پیغام. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پیدا نہیں ہوئے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. اللہ پر اتنا بڑا بہتان لگاتے تھے، الزام لگاتے تھے. اور عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کفر کیا ہے جو تین کا تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں. انہوں نے الوہیت 3 حصوں میں تقسیم کر دی ہے. حضرت مریم کو بھی خدا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی. انہوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اتنا بڑا غلط نظریہ اپنایا. ان دعوا للرحمن ولدا. انہوں نے کہا کہ رحمان کے لیے اولاد ہے. تو قرآن کریم عیسائیت کے اس باطل نظریے اور عقیدے کی زبردست طریقے سے تردید کر رہا ہے کہ تم جس نظریے اور عقیدے کو اپنا رہے ہو یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. یضاہئون قول الذین کفروا ذالک قولہم بافواہہم. یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی 25 دسمبر آ رہا ہے. ساری دنیا کے عیسائی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. اسلام کے اندر تو کسی شخصیت کی یوم ولادت منانے کا کوئی تصور نہیں. عیسائیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے اور یہ طریقہ بھی ان کا 3 صدیوں تک اس کا کوئی تصور نہیں تھا. 4تھی صدی کے اندر انہوں نے یہ کام شروع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا دن مقرر کیا. اور عیسائی مذہب کے پادریوں میں اور محققین کے اندر شدید اختلاف ہے کہ وہ بھی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کو ماننے کو تیار نہیں ہے. عیسائی مذہب کے بڑے بڑے پادری اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے. یہ عیسائی مذہب کے ماننے والوں نے من گھڑت دن مقرر کر کے اس دن انہوں نے اس کی تقریب منعقد کی ہے. اور یہ سلسلہ 4تھی صدی سے شروع ہوا ہے. 3 صدیوں تک اس کا کوئی تصور نہیں تھا. شروع میں انہوں نے اپنے گرجوں میں عیسائیت کو لوگوں کو اکٹھا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل، ان کی تعلیمات، اس کا ذکر کرتے تھے. لیکن پھر جو چیز خود بنائی جائے جس کا ثبوت نہ ہو، بلکہ عیسائی مذہب کے ماننے والوں نے ایک حد تک ان کو روکنے کی کوشش کی کہ بائبل کے اندر اس کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی تعلیمات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں اپنا یوم ولادت منانے کا کوئی حکم نہیں دیا. تو ان کا آگے یہ جواب تھا منانے والوں کا، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ آج کے کچھ لوگ بھی جب اپنی طرف سے کوئی رسم، کوئی بدعت نکالتے ہیں، ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ جو کام شریعت نے نہیں بتایا، آسمانی کتاب نے نہیں بتایا، تم کرتے ہو، یہ سب سے بڑا حرج ہے. چند سال اس طرح تقریب منعقد ہوتی رہی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خشک تقریب ہے، اس میں کوئی
مزید اس میں ترقی ہونی چاہیے. اور ترقی کرتے کرتے آج یوم ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک فحاشی، ایک اوریانی کا دن بنا دی. بائبل کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا، آج بھی بائبل میں موجود ہے. انہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر دیا، تحریف کر دی، لیکن کچھ احکام جو اصل تورات کے تھے وہ آج بھی موجود ہیں، جو انجیل کے تھے وہ آج بھی موجود ہیں. لیکن 25 دسمبر کو کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھیں کہ اس دن شراب کو عام کیا جائے، اس دن فحاشی کو پھیلایا جائے، اس دن مرد عورت کا اختلاط عام ہو؟ جتنی رسومات یا جتنے طریقے 25 دسمبر کو عیسائی مذہب کے ماننے والے یہ کام کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کوئی تعلیمات نہیں تھی. اور کرسمس ڈے کے نام سے جو دن مناتے ہیں، نعوذ باللہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، معاذ اللہ کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا. اس عقیدے کا اظہار ہو رہا ہے. اب ان مسلمانوں کے لیے لمحہ فکری ہے. لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ عیسائی لوگ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم 25 دسمبر کو ہمارے ہاں پروگرام ہے، تم نے شرکت کرنی ہے. اور مسلمان کتنے غلط کام میں شریک ہوں گے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ تم غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک نہ ہونا، اس دن اللہ غضبناک ہوتے ہیں، شدید غصے میں ہوتے ہیں. مسلمانوں کو پیغام دیا کہ تم ان کے مذہبی رسومات میں شرکت نہ کرنا، اس لیے کہ جب کوئی مسلمان غیر مسلم کی مذہبی تہوار میں شریک ہوتا ہے ان کی تائید کرتا ہے. ہاں، جو غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، منصوبے نہیں بناتے، امن امان سے اپنے ملکوں میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم رواداری قائم کر لیں، ان کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آ سکتے ہیں. قلبی تعلق نہیں بنا سکتے، دوستی نہیں لگا سکتے، حسن سلوک سے پیش آ سکتے ہیں. بیمار ہو جائے تو پوچھ سکتے ہیں، غریب ہو تو اس کو پیسے بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر مسلم کی مذہبی تہواروں میں اور ان کی تقریبات میں مسلمان شریک اور ان کی طرف سے کیک کاٹے جائیں. کتنا بڑا غلط نظریہ وہ پیش کر رہے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں اور مسلمان اس میں شریک ہو رہے ہیں. اب دیکھ لیں، بڑے بڑے سکالر آ کر اپنے فلسفہ جھاڑیں گے کہ یہ بھی دلیل ہے وہ بھی دلیل ہے، اپنے من گھڑت دلائل دے کر اپنے آپ کو مطمئن کر کے ان کے مذہبی تہوار میں شریک ہوں گے. بڑے دلائل دیں گے، ابھی سے شروع ہو چکے ہیں. وہ اسلام کے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں. کسی کے ووٹ مانگنے ہیں، کسی کا کیا مقصد ہے، کسی کا کیا مقصد ہے، اور ان کے ساتھ ان کے تہوار میں شریک ہو کر ان کی تائید کریں گے. کتنا بڑا گناہ کا ارتکاب کریں گے. پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ مسلمان غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں شریک نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، ان کی قوم کو نجات ملی تھی، اس خوشی میں شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے قریب تو ہم زیادہ ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن ہم 2 رکھیں گے، ہم ان کی مخالفت کریں گے. کتنی احادیث میں ایسے تذکرے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی مخالفت کرنے کا واضح حکم ارشاد فرمایا. لیکن مسلمان کے ایمان کی کمزوری کی یہ علامت ہے کہ مسلمان مغرب سے متاثر ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو چھوڑ دیتا ہے.
مغرب سے متاثر ہو رہا ہے، جہاں سورج بھی غروب ہو جاتا ہے. اور ایک شخص جس نے عیسائیت سے توبہ کی اور اللہ نے اسے اسلام کی توفیق نصیب فرمائی، اس نے کتاب لکھی ہے کہ کرسمس کی حقیقت کیا ہے. بڑی اس میں تفصیل لکھی ہے اس نے کہ اس دن ہوتا کیا ہے، اور اس نے اپنا درد اس کتاب میں اس انداز میں بھی بیان کیا ہے کہ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ جب ہم کرسمس ڈے مناتے تھے اس میں ہمارے پروگرام میں 80% مسلمان بھی شریک ہوتے تھے. اور کہنے لگا جب مجھے اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی، میں نے پھر درس قرآن کا آغاز کیا، اس کو پھیلانا شروع کیا، عام کرنا شروع کیا. انہی نوجوانوں کو جو میرے ساتھ 25 دسمبر کا دن منانے شریک ہوتے تھے، اسی فحاشی اور ریانی میں بھرپور طریقے سے شریک ہوتے تھے، میں انہیں درس قرآن کی دعوت دیتا ہوں، اس میں نہیں آتے. وہ کہنے لگا وہ مسلمان تھے کہ مسلمان ان کے پروگرام میں شریک اور ہو کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے. اسلام مسلمان کی ہر موقع پہ رہنمائی کرتا ہے کہ تم نے اس موقع پہ کیا کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں ان کے ساری تہواروں کو ان کی عبادت گاہوں میں بند کر دیا تھا. تم اعلانیہ یہ کام نہیں کر سکتے. اور مسلمانوں کو منع تھا اور پابندی تھی، کوئی مسلمان ان کی تقریب میں شریک نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ گر پڑتے. اتنی بڑی انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کی ہے. کیا مسلمان کی غیرت ایمانی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اتنے بڑے شرکیہ عقیدے کا اظہار ایک قوم کرے اور مسلمان اس کی تقریب میں شریک ہو رہا ہو؟ کیا مسلمان کے پاس نظام نہیں؟ کیا اللہ نے اسے تہوار نہیں دیے؟ کیا اسے اللہ نے خوشی کے دن نہیں دیے؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ بھی ہماری رسومات میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری خوشی میں شریک ہوتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے مذہب میں جائز ہوگا وہ آئیں، آتے ہیں تو ٹھیک، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کا ماننے والا غیر مسلم کے کسی مذہبی تہوار میں شریک ہو، ان کی خوشیوں میں شریک ہو کر انہیں مبارکباد پیش کرے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، اور مسلمان کہہ رہا ہے تمہیں مبارک ہو. تو ہمیں اس بات سے پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، اور اس پیغام کو عام کرنا ہے کہ ہم خالص اسلام پر عمل کرنے والے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہم اسلام کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس نظام ہے، ہمارے پاس خالص توحید ہے. ہمیں تو توحید کے پیغام کو عام کرنا چاہیے کہ 25 دسمبر کے موقع پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا کے پیغام کو پھیلانا چاہیے اور عام کرنا چاہیے، اور دعوت دینی چاہیے کہ تم ظلمت اور تاریکی میں ہو، تم اسلام کی روشنی میں آ جاؤ، تم قرآن کی روشنی میں آ جاؤ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے آپ کی غلامی میں آ کر ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لو. ہم تو پوری عیسائیت قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اس وقت جو مذہب برحق ہے وہ اسلام ہے، جو کتاب برحق ہے وہ قرآن ہے، جو نظام برحق ہے وہ قرآن ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قابل قبول نہیں، ہرگز قابل قبول نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے، وہ تورات پڑھ رہے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہ آپ کے پاس جب قرآن آ گیا آپ پھر تورات کو پڑھ رہے. وہ آسمانی کتاب تھی، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے احکام ختم اور منسوخ ہو چکے ہیں. اب نظام کس کا ہے؟ صرف اللہ کے قرآن کا ہے. تعلیمات کس کی ہیں؟ قرآن کی ہیں. عمل کس پر ہے؟ قرآن پر ہے. اللہ اس قوم کو
ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم سب غیر مسلموں کے تہوار میں شریک۔ مبارکباد، یہ پیغام ان مسلمانوں کے لیے خاص ہے جو غیر مسلموں کے ملکوں میں رہائش پذیر ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، روابط ہیں۔ صرف اتنی گنجائش دی ہے کہ علماء نے کہ جہاں پہ یہ لوگ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہوں، اگر مسلمان کسی طریقے سے ان کے ساتھ اس طرح کا اظہار نہیں کریں گے ان کی خوشی کا، تو ان کی طرف سے شدید خطرہ ہے کہ وہ مسلمان کے مال جان کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہاں اس کو ایسا لفظ بول دیا جائے جس میں ان کے ساتھ کوئی مبارکبادی کا لفظ اس کا مفہوم نکلتا ہو، تہوار میں شریک ہونا پھر بھی جائز نہیں قرار دیا گیا، صرف وہ بھی ایک مجبوری کے تحت کہ جہاں پہ یہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ عام حکم یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم کے کسی مذہبی تہوار میں شریک نہیں ہو سکتا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے نبی نے فرمایا جس قوم میں تم مشابہت اختیار کرو گے اللہ قیامت کے دن اسی قوم میں تمہیں کھڑا کرے گا۔ اللہ مسلمان کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔